السلام علیکم۔ گیتوں کے شہنشاہ شبی فاروقی۔ خاندان فاروقی کا ایک عظیم سپوت، دنیا ادب میں اپنا ایک مقام رکھنے والا، نغمہ نگاری میں بے مثال، شاعری میں لاسانی، دنیا کے لیے شبی فاروقی کے نام سے معروف، خاندان میں بھائی جان کے نام سے پہچانے جانے والے شبی فاروقی اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ بھائی جان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ میرا بھائی جان کے ساتھ بہت تھوڑا وقت گزرا۔ وہ جب بھی پاکستان آتے مجھے فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع ضرور دیتے تھے اور میں ملاقات کے لیے پہنچ جاتا، پھر جی بھر کر ان کی شفقت، مرحمت اور لطافت اور ظرافت سے جی کو سیر کرتا۔ میری ان سے آخری نشست کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی، جس میں گھنٹوں شعر و شاعری کا ماحول بنا رہا۔ پھر اچانک سر اٹھا کے بولے، میں نے سنا ہے تم بھی شعر کہنے لگے ہو۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلائی تو ہنستے ہوئے بولے، اگر تم شعر نہ کہتے تو میرے لیے زیادہ حیرت کی بات ہوتی۔ میرا بھائی، میرا خون، یہ کیوں کر ممکن ہو کہ وہ شعر نہ کہے؟ ان کا اس خوبصورت انداز سے میری حوصلہ افزائی فرمانا میری تسکین قلب کے لیے نہ صرف کافی تھا بلکہ میرے قلم کو جلا بخشتا تھا۔ میں نے بہت کم لوگوں کو مرحوم جیسی باتیں کرتے سنا۔ ان کے لفظوں میں برمحل لطائف یا فقروں میں کمی نہ تھی۔ برمحل اور اچھوتا فقرہ چست کرنا جو ہر ایک کا کام نہیں، بھائی جان کو اس میں قدرت حاصل تھی۔ جب وہ اپنے پرتکلف دوستوں کے حلقوں میں ہوتے تو ان کی باتوں میں شگفتگی، رنگینی اور زیبائی ہوتی۔ اردو داں طبقے میں وہ بڑی توقیر کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے، زبان کی صحت کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں جدت طبع اور انفرادیت پسندی اور نت نئے خیالات کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس اعتبار سے میں بھائی جان کو ترقی پذیر یا ترقی پسند شاعر کہوں تو بے جا نہ ہوگا، جس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جرت کے ساتھ اپنی کہے اور صبر سے دوسرے کی سنے۔ بھائی جان کی سیرت و شخصیت اتنی دلاویز تھی کہ ان کو اپنے منصب، اپنی مقبولیت کے باوجود ان کے مزاج میں نہ کبھی تمکینیت دکھائی دیتی تھی، نہ کوئی انانیت۔ نہ انہوں نے اپنے طور طریقوں سے کبھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ تک کے ادبی حلقوں میں ایک بڑے شاعر اور ایک عظیم نغمہ نگار کے طور پر شہرت رکھتے ہیں۔ گیت جو ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نغمہ و سرور کے ہیں، گیت کے احساسات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہر وہ شے جو انسانی احساس کا حصہ ہے، گیت میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ گیت شاعری کا وہ اسلوب ہے جہاں محبت اور نغمے کا سنگم پوری لطافت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے تمام رنگ بھائی جان کے گیتوں میں بکھرے نظر آتے ہیں۔ آپ نے لگ بھگ 300 سے زائد گیت لکھے۔ آپ کے انہی گیتوں نے آپ کو ادبی حلقوں میں ایک منفرد مقام عطا کیا۔ اگر آپ کو گیت نگاری کا شہنشاہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بھائی جان کے گیتوں کا کمال یہ تھا کہ ان کے لکھے گیت جب سر اور ساز سے ملتے تو نہ صرف سننے والوں کے کانوں میں رس گھلتے بلکہ گلوکار کو بھی شہرت کی بلندی پر پہنچا دیتے تھے۔ مثال کے طور پر، اللہ ہی اللہ کر بھیا، اللہ ہی سے ڈر بھیا، میں نے تمہاری گھاگھر سے کبھی پانی پیا تھا، ہولے ہولے پون چلے ڈولے جیا رہے کے منفرد کلام سے شیخی، عالمگیر اور رونا لیلا کو گائکی کی دنیا میں شہرت ملی۔ اس طرح بے شمار ٹی وی پہ چلنے والے جنگلز جو 40 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، جیسے اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، میری مٹھی میں بند ہے کیا، صبح بھی ناکا شام بھی ناکا، جیسے بے شمار جنگلز ہیں جو آپ کی شہرت کا حصہ ہوئے۔ آپ کا ایک دیوان بھی موجود ہے، اس نے آنچل کو سائبان کیا، جو آپ کی شاعری کی نمایاں خصوصیات جو منطقی اور استدلالی انداز بیان سے بھرپور ہے۔ اس میں نہ صرف جذبات کا تجزیہ ہے بلکہ باہمی تعلق کو پیدا کرنے کی جستجو نظر آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے نرم و لطیف احساسات اور کیفیات کا اظہار دکھائی دیتا ہے۔ یہی انداز شبی فاروقی کے جذبات اور احساسات کی معنویت میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے شعر کہنا اچھا لگتا ہے، نہ کہ شاعر کہلوانا۔ نہ زیادہ شہرت پسند تھے، نہ زیادہ رونق پسند، دھیمی گفتگو اور سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بھائی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمانا، آمین۔ آخری میں اپنے سننے والوں کے لیے مرحوم کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جب کسی نے میرا احوال سنایا ہوگا، جب کسی نے میرا احوال سنایا ہوگا، تم نے پلکوں ہی میں اشکوں کو چھپایا ہوگا، تم نے پلکوں ہی میں اشکوں کو چھپایا ہوگا۔ والسلام، بابر فاروقی۔